العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، بالخصوص عید کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور خوشی اور غمی کے مواقع پر ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ منع ہے، حرام ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ أَن يَمَسَّ امرأة لا تحل لہ۔ تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی کے ساتھ مارا جائے، تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی کے ساتھ مارا جائے، یعنی لوہے کی سوئی چبھا دی جائے، خیر لہ، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ البانی کی 226 نمبر کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا یہ بھی حرام ہے اور منع ہے۔ خصوصاً خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی تنہائی میں، وہ ایک عورت ہے اور وہ اکیلے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا ہو، کبھی بھی جو ہے ایک مرد اور ایک عورت تنہا نہ ہو، یعنی دونوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر الجہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، آپ الحم یعنی خاوند کے بھائی دیور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم الموت، دیور موت ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دیور موت ہے کیوں؟ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کے سلسلے میں ذرا بھی غفلت سے کام لے تو وہ اس کے لیے موت کا پیغام لا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے، زناکاری کرے تو اس کی سزا موت ہے، پتھر سے مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو شوہر کے بھائی ہیں، دیور ہوں گے یا جیٹھ یا خلیرے، ففیرے، ممیرے، چچیرے، نہ جانے کتنے ہیں، الحمو میں سب داخل ہیں، چاہے وہ اپنے سگے ہوں چاہے وہ اور کسی حیثیت سے رشتہ دار ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب ہمارا گھر ہے تو ہمارے گھر میں بھائیوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ ایسے ہی اگر ہم پرواہ نہ کریں تو خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماما یہ سب آتے جاتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو
وہ موقع فراہم ہو سکتا ہے کہ جس موقع پر شیطان انسان کو گناہوں میں ملوث کر دے. پھر کیا ہوگا؟ جب یہ بات معلوم ہوگی تو اسلامی شریعت کے اندر تو اس کی سزا موت ہے، رجم کیا جائے گا. اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھائی پھر کسی صورت میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا جب اسے یہ پتا چلے کہ میرے بھائی سے اس کا کچھ تعلق ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا الحم الموت، یہ شوہر کا جو بھائی ہے دیور یا جیٹ کی شکل میں، چاہے وہ سگے ہوں چاہے دور کے رشتہ دار کی حیثیت سے، یہ موت ہے. موت گھروں میں آنا جانا لگا ہے، ذرا بھی غفلت ہوئی تو شیطان اپنا کام کروا دے گا اور پھر دونوں گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. اور ایک عورت جو شادی شدہ ہے اس کی سزا رجم یعنی موت. اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. اس لیے گھروں میں کوئی رشتہ دار ناراض ہو یا خوش ہو، شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. گھر کے دائرے کار میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تک غیر محرم کی رسائی ہو، اس سے آگے نہ آ سکے. وہیں بات کر لیں، بڑوں سے گفتگو کر لیں، وہیں سے چلے جائیں. لیکن ہمارا ماحول بالکل الگ ہے. بے تحاشا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کمروں کے اندر ہر کس ناکس کا آنا جانا ہے. یہ بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، کزن کہتے ہیں لوگ. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ غیرت بالکل مردہ ہو جاتی. پھر آئے دن ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بعد انسان جینے کے بجائے مرنے کو ترجیح دیتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے. ہم کو چاہیے ماحول بنائیں، یہ شریعت کا ماحول ہے. آپ اپنے روپے پیسے کو محفوظ رکھتے ہیں، کسی کی نگاہ نہ پڑے. قیمتی چیز کو، آپ کی بیٹیوں بہنوں اور بیویوں سے زیادہ قیمتی اشیاء کیا ہے جن کو ان غیر محارم سے بچانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث. کتنی واضح. یعنی اگر گھر میں دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر کوئی آدمی آ گیا اور خاتون خانہ یا ہماری بیٹیاں بہنیں پردے سے ہیں، کوئی بات نہیں، پردے سے رہ کر کوئی بات چیت چل رہی ہے، گھر کے بڑے موجود ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں تک گفتگو ہو سکتی ہے. گھر کے بڑے موجود نہیں ہیں، کسی کا آنا جانا، یا آیا کوئی جو غیر محرم ہے، پھر اس کے سامنے بغیر پردے کے بیٹھنا یا اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بٹھانا، یہ تمام باتیں دیوس پنے کی نشانی. دیوس جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں جو خواتین ہیں وہاں پر غیر محرم لوگوں کا آنا جانا لگا ہو اور یہ شخص ان کو روکے ٹوکے نہ. اس کو دیوس کہا گیا ہے. انتہائی درجے کا بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت انسان. ویسے بھی کیسا بھی انسان ہو، اپنی عزت کے سلسلے میں کچھ تو غیرت اس کی اندر سے اٹھتی ہے، لیکن یہ اس قدر بے غیرت ہو گیا ہے کہ غیر محارم کا آنا جانا گھروں میں لگا ہوا ہے اور اس کی زبان پر تالے پڑے ہیں، کسی کو روکتا نہیں ہے، نہ اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاتا ہے کہ پردہ کرو اور ان کے سامنے مت آؤ. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جب انسان اس طرح اجازت دے دے کہ اس کے گھر میں لوگ آنے جانے لگ جائیں تو پھر مصافحہ بھی لوگ کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. سلام و کلام تک ہی نہیں رہتے بلکہ معانقہ تک بھی پہنچ جاتی ہے باتیں. پھر گاڑیوں میں بٹھا کر گھومنے بھی چلے جاتے ہیں.
اور لڑکیاں سمجھتی ہیں میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، اتنا رعب سے کہتی ہیں کہ جیسے اس کا ماں باپ شریک بھائی ہو، میرا بھائی ہے۔ یہ کون سا بھائی ہے جس کے ساتھ تمہارے لیے ہر طرح کی چھوٹ ہو گئی ہے؟ تم شرم و حیا کے تمام دیواریں فلاق چکو اور کہو میرا بھائی ہے، بہت بری بات۔ یہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے خود سے نہیں سیکھتے، ہماری لاپرواہی کی نشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام ہمارے گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔